يا إله الوجود قد سئمت القيود. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، کرونا وائرس کا خوف ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے. ہر کوئی پریشان ہے کہ اس مہلک مرض سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارے حکمراں اس سلسلے میں جو بھی ہدایات دے رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے. اگر گھروں میں بیٹھنے اور گھروں میں ہی نماز پڑھنے کا حکم جاری کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ ایک شرعی فریضہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طبی نقطۂ نگاہ سے ڈاکٹروں کے بتائے گئے مشوروں پر عمل کریں، جیسے بار بار اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا، پھلوں سبزیوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال میں لانا اور دوسروں کی استعمال کی گئی چیزوں سے بچنا، اور کھانسی، زکام اور بخار ہونے پر فوراً ڈاکٹروں کے پاس جانا. تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان کو پڑھنا، جیسے کہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یعنی جو شخص روز آنا صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ سنن ترمذی کی 3388 نمبر کی حدیث ہے اور حسن صحیح کے درجے میں ہے. اسی طرح جو شخص قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی ان تینوں صورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھے گا تو ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. جیسے سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے 5082 نمبر پر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاقسام، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے اور تمام بری بیماریوں سے. یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد کی 1554 نمبر کی روایت ہے. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے بچائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.